آپ جانتے ہوں گے جمعیت علماء ہند ہر اپنا فیصلہ کانسٹیٹیوشن کے اندر لیتی ہے، باہر نہیں لیتی، قانون کے دائرے میں لیتی ہے، قانون کے دائرے سے باہر جا کر نہیں لیتی، ہوش میں فیصلہ لیتی ہے، جوش میں فیصلہ نہیں لیتی۔ لوگ الزام لگاتے ہیں کہ جمعیت علماء بزدل ہو چکی ہے، جمعیت علماء کو کام کرنا نہیں آتا، یہاں ظلم ہوا وہاں ظلم ہوا، صرف اسٹیٹمنٹ دے کر خاموش ہو گئی، پولیس کے اندر پولیس کے پاس ایک پٹیشن دے کر خاموش ہو گئی، یہ کر کے خاموش ہو گئی، کیوں نہیں لڑے، کیوں ان کا جواب نہیں دیا؟ یاد رکھ لو، جس بھی علاقے میں مسلمانوں پہ ظلم ہوتا ہے اور مسلمانوں کے جان مال کو نقصان پہنچایا جاتا ہے تو صرف اس علاقے کو سامنے رکھ کر کوئی فیصلہ نہیں لیا جاتا، پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو سامنے رکھ کر فیصلہ لیا جاتا ہے۔ اس بات کو سمجھو، جلد بازی میں الزامات لگانے میں جلدی مت کرو۔ جس علاقے میں بھی دنگا ہو، فساد ہو، صرف اس علاقے کی نوعیت کو رکھ کر فیصلہ ہرگز نہیں لینا چاہیے، کیونکہ یہاں ہم زیادہ ہیں یا ہمارے اندر ہمت زیادہ ہے، ہم مرنے کے لیے بھی تیار ہیں، مارنے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن صرف ٹمکر والوں کے جوش پر فیصلہ لے کر کوئی اقدام کر دیا گیا تو یاد رکھو اس کا اثر پورے ہندوستان کے ان مظلوم مسلمانوں پر ہوگا جو لاچاری اور بے بسی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ پورے نقشے کو سامنے رکھ کر جمعیت علماء فیصلہ لیتی ہے، تو اس کو بزدلی کا نام مت دو، یہ حکمت عملی ہے، سمجھنے میں دیری ہوتی ہے۔ بس علماء دیوبند مضبوط پہرے دار، تہذیب کے مینار، اصلاحی دیوار ہے لشکر جلال، آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند۔ کفار جانتے ہیں کہ اسلام کے آگے